کی نسبت مدرسہ کامل ایمان میں لڑکیوں کی تعلیم اور مومنہ کورس کے نام سے خواتین کی تعلیم، جہاں پر شادی شدہ اور بالغ لڑکیوں کے لیے 2 معلمات کے زیر نگرانی ان کی معاشرتی زندگی، قرآن مجید کی تعلیم، معارف الحدیث، حدیث کی تعلیم اور قرآن مجید کی تفسیر اور تفہیم بھی انہیں سال بھر پڑھائی گئی۔ اس سلسلے کو بھی پیش کرنے کی خاطر یہ جلسہ رکھا گیا۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے مختصراً کچھ باتیں ہمارے بچوں کے مکاتب اور ہماری لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کی نسبت سے عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دماغ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، پلین پیپر کی طرح ہوتے ہیں، بچپن میں جو ان کو سکھایا جائے گا وہ جلدی اسے سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں بچوں کو سکھانا پتھر پر لکیر کھینچنے کی طرح ہے۔ پتھر پر کھینچا گیا نقش مٹتا نہیں ہے، ایسے ہی بچپن میں سکھائی گئی تعلیم بھولی نہیں جاتی ہے۔ جس کی گٹھی میں حیا ڈال دی گئی ہو، جن بچوں کو بچپن سے ہی ادب سکھا دیا گیا ہو، سلیقے کی زندگی جینا سکھا دیا گیا ہو، وہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی ایسے لگتے ہیں گویا کہ انسان کے بچے ہیں۔ اگر بچپن سے وہ سکھایا نہیں گیا تو بڑے ہونے کے بعد وہ انسان کے بچے نہیں لگیں گے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور دنیا کی سیر کی ہے، بڑی حکمت کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، خشت اول چون ہے معمار کج، مستری اگر بنیاد بنانے کے لیے جو پتھر رکھتا ہے، وہ پتھر اگر پہلا پتھر ٹیڑھا رکھ دے گا اور ٹیڑھے پتھر پر جتنی بھی اینٹیں رکھ کے دیوار بنائے گا، وہ دیوار چاہے آسمان تک چلے جائے، تا سریا می ربت دیوار کج، سریا تک بھی اگر چلے جائے تو لیکن وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پہلی اینٹ سیدھا رکھنی چاہیے تاکہ دیوار سیدھی ہو۔ ایسے بچوں کی تعلیم بچپنے کی وہ صحیح ہونی چاہیے تاکہ ان کی جوانی اور بڑھاپا بھی صحیح ہو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی تعلیم یہ 55 تک چلتی ہے، یعنی بچپنے میں سکھائی گئی تعلیم بڑھاپے تک چلتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو بچپن میں اپنے امام صاحب کے پاس 8-10 سورتیں جو سیکھ لیا ہے، 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، انہی 10 سورتوں پر زندگی گزر رہی ہے، مزید سیکھنے کا موقع یا توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ تو بچپن کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیس الیتیم الذی قد مات اباہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم صرف وہ نہیں ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، بلکہ ہماری نظر میں وہ بچہ بھی یتیم ہے جس کے باپ کے ہوتے ہوئے بچے کو تعلیم و تربیت نہ دی گئی ہو۔ یتیم نہ ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ باپ ہونے کے بعد، ماں ہونے کے بعد بھی اگر تعلیم صحیح نہیں ہوگی تو گویا کہ اس کی زندگی میں ماں اور باپ کا ہونا بھی نہ ہونے کی طرح ہے۔ ایک عرب عالم دین نے بہترین کتاب لکھی ہے، ایتام غیروا مجرى التاریخ، دنیا کے وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کا کایا پلٹ دیا، انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا۔ تھے وہ یتیم لیکن ان کے ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی مثال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یتیم تھے، ماں نے تربیت کی ہے، اتنے بڑے محدث بنے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح کتاب جو دھرتی پر ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے پڑھنے اور اس کے لکھنے میں اس ماں کا دخل ہے، باپ کا سہارا نہیں تھا۔
فراغت کے بعد مدرسہ بھیجا، مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں 160 علاقوں کا سفر کیا، علماء سے مل کر حدیثیں حاصل کرنے کے لیے 160 شہروں کے نام گنائے۔ میں پڑھنے کے لیے فلاں شہر بھی گیا، فلاں شہر بھی گیا، فلاں شہر بھی گیا، اور بھی مجھے نام یاد ہیں، میں اور بھی گناؤں گا تو تم سمجھو گے کہ کیا ایک آدمی اتنے شہر گھوم کر علم حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن علم کی خاطر اتنا سفر کیا۔ بہن ان کی بھائی کی پڑھائی کی خاطر پیسہ نہیں تھا تو بہن کو ماں باپ کی طرف سے جو بھی سونا چاندی زیور ملا تھا وہ بھائی کے بیاگ میں رکھ دیا کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو میرا سونا چاندی خرچ کر کے بھائی اپنی تعلیم میں خرچ کرے۔ فاقے کا عالم گزرا لیکن علم نہیں چھوڑا۔ ایک طرف بہن نے محنت کیا، دوسری طرف ماں نے محنت کیا، تو ایک بچہ جو یتیم تھا وہ امت کو محدث کی شکل میں ملا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، باپ کا سہارا نہیں تھا، ماں نے ایسی تربیت کی کہ وہ یتیم بچہ پوری دنیا میں مقبول ہوا اور کئی لاکھ ہزار لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور آج بھی دنیا کے کتنے علاقے کے لوگ وہ ہیں جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں۔ یتیم تھے لیکن ماں نے ویسی تربیت کی ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی وہ تاکید تھی جس کی وجہ سے لٹیروں کو اس معصوم بچے کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بڑے بڑے مسلکوں میں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں امام احمد بن حنبل یتیم تھے، ماں نے ان کی تربیت کی۔ چھوٹے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے امی ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کر آتی، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے بھی مسجد لاتی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بھی مسجد لاتی۔ امام احمد سے فرماتی بیٹا اندر جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ باپ نہیں تھا، ماں بچے کو مسجد کا عادی بنانے کے لیے، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا، چراغ کا زمانہ تھا، اندھیرا تھا، لالٹین پکڑ کر بچے کو مسجد لا رہی ہے بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے۔ وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ایک مسلک کا بانی بنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ماں نے تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ غزہ میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی 2 سال کی عمر میں وہاں سے مکہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں جس مسجد میں بھی کوئی بھی عالم دین قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا درس دیتا ہو، ماں لے کے جاتی اور ان سے درخواست کرتی میرے بیٹے کو حافظ بنا دو، میرے بیٹے کو عالم بنا دو۔ 16 سال سے کم عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، مفتی صاحب بھی بن گئے، اور 16 سال کی عمر میں درس دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، سبق پڑھانے کے لیے۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو اپنا بچپنا یاد آ گیا اور آنسو نکلنے لگے، روتے ہوئے اپنے آپ سے کہا یہی وہ سیڑھیاں ہیں جہاں ماں انگلی پکڑ کر مجھے قرآن پڑھنے کے لیے لایا کرتی تھی، آج انہی سیڑھیوں پر میں لوگوں کو سبق پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ ماؤں کا کارنامہ ہے جو بچوں پر محنت کرنے کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ امام غزالی یتیم تھے، باپ کا سہارا نہیں تھا، ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ ایسے دسیوں اولیاء ہیں، فقہاء ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اگر ماؤں کے جذبے سدھر جاتے ہیں، مائیں اپنے منصب کو پہچان لیتی ہیں، مائیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر لیتی ہیں کہ ایک ماں کا بچوں کے حق میں کیا مقام ہے، ایک ماں کی اپنی اولاد کے حق میں کیا ذمہ داریاں ہیں، تو پھر انہی ماؤں کے گود سے امت کو بخاری بھی ملتا ہے، انہی ماؤں کی گود سے امت کو عبد القادر جیلانی بھی ملتے ہیں، انہی ماؤں کی گود سے امت کو امام شافعی، امام احمد ملتے ہیں، انہی ماؤں کی گود سے نظام الدین اولیاء ملتے ہیں۔ ماؤں کی گود
تربیت یافتہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں بچوں کو سدھارنا ہو، بڑوں کو پہلے سدھرنا پڑے گا۔ بگڑے ہوئے ماں باپ کی گودوں میں بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے۔ مدرسے کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا، اسکول کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا کہ اب بچے کو اسکول والے سدھار دیں گے، مدرسے والے سدھار دیں گے، اور ہم 3 مہینے میں ایک بار پیرنٹس میٹنگ کے نام پر بلایا جائے وہ بھی اٹینڈ نہیں کرنا کہ میرے بچے کا پروگریس رپورٹ کیا ہے، تعلیمی کیفیت کیا ہے، اخلاقی کیفیت کیا ہے، میرا ٹیچر میرے بچے سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نہ باپ کو توجہ ہے نہ ماں کو توجہ ہے۔ اپنے بچے کی تعلیمی اور اخلاقی کیفیت سال بھر میں سننا، دیکھنا، معلوم کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ایسے بچے ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو کیا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ غافل باپ بچے کو پوری دنیا کے لیے، پورے شہر اور ملک کے لیے فارغ کرانا چاہ رہا ہے۔ غافل ماں جو اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، سیریل میں دلچسپی ہے، پاکستانی فلموں میں دلچسپی ہے، پاکستانی سیریلوں میں دلچسپی ہے، دہلیزوں پہ بیٹھ کر گلی کی دوسری عورتوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں دلچسپی ہے، موبائل میں مبتلا ہو کر انسٹاگرام، موج، فیس بک اور دوسرے ایپس کے ذریعے سے بے حیائی کے ریلز دیکھنے میں اسے وقت لگتا ہے، لیکن بچے کو واش روم بھیجتے وقت، باتھ روم بھجاتے وقت دعا پڑھ کر بھجانا یاد نہیں ہے، باہر آتے وقت دعا پڑھ کر باہر لانا یاد نہیں ہے، بچے کو کھانا کھلاتے وقت دعا پڑھانا یاد نہیں ہے۔ ماں باپ کا گھرانہ اسلامی گھرانہ نہیں لگتا ہے۔ باپ آتے ہوئے سلام کر کے نہیں آتا، ماں بچے کو رخصت کرتے ہوئے دعا پڑھا کر گھر سے نہیں بھیجتی ہے، ماں کبھی بیٹے کو سلام نہیں کرتی، باپ کبھی بیوی کو سلام نہیں کرتا۔ ایسا سماج جس میں گھرانہ اسلامی نہیں لگتا ہے، یہ بچے مدرسے میں، مکتب میں دعائیں سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، لیکن گھر جانے کے بعد انہیں کوئی سنتوں والا، آداب والا سماج اور معاشرہ نہیں ملتا ہے، تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر عمل کرنے کے لیے ہوتا تو میری ماں کیوں نہیں کر رہی ہے، میرا باپ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو حیدرآباد میں بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا گیا بیٹے آپس میں لڑنا نہیں ہے، لڑنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ بیان کے بعد ایک بچہ کہنے لگا حضرت لڑنا نہیں ہے صرف بچوں کو ہے یا بڑوں کے لیے بھی یہ بات ہے؟ اب سب کے لیے بات ہے۔ تو بچہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں امی پاپا روزانہ لڑتے رہتے ہیں۔ جس کے گھر میں روزانہ لڑائی ہو رہی ہو اس بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لڑنا نہیں ہے۔ جس کے گھر میں میاں بیوی آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہوں اس بچے کی زبان درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کے لیے ماں باپ کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کی مثال درخت کی ہے، بچوں کی مثال پھل کی ہے۔ درخت جیسا ہوگا پھل ویسا لگے گا۔ ماں باپ کی مثال گھر کے اوپر رکھے ہوئے پانی کی ٹینکی کی ہے، ٹینکی میں جیسا پانی ہوگا نل میں ویسا پانی آئے گا۔ ٹینکی میں خراب پانی ہے، گدلا پانی ہے، کھارا پانی ہے، نل میں بھی ویسے ہی آئے گا۔ ٹینکی میں صاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے، نل میں بھی ویسے ہی آئے گا۔ بچوں کی مثال نل کی ہے، ماں باپ کی مثال پانی کی ٹینکی کی ہے۔ ہماری سوچ جیسی ہوگی، ہمارے خیالات جیسے ہوں گے وہ بچے میں منتقل ہوتے جائیں گے۔ اسی واسطے بچے پیدا ہونے کے بعد آپس میں خواتین جب دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو پوچھتی ہیں کس پہ گیا؟ کیا پوچھتی ہیں؟ کس پہ گیا؟ کس کے جیسا دکھ رہا ہے؟ صورت شکل میں جس کے جیسا دکھ رہا ہے، عادات اخلاق میں بھی اس کے جیسا ہو سکتا ہے۔ صورت شکل میں اس کے جیسا ہے لیکن عادات اخلاق میں فلاں کے جیسا ہے۔ یہ ماحول بچے گھروں سے سیکھتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے، باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے سب سے پہلی تعلیم وہ قرآن حدیث کی دینے کی کوشش کرے۔ اسکول بھیجو، کانوینٹ بھیجو اور عصری تعلیم پڑھاؤ، لیکن صبح شام مکتب کی تعلیم دینا یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھ لیں۔ اتنا ضروری سمجھ لو
انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دھڑ کے لیے سر ضروری ہے، ویسے بچوں کے لیے مکتب کی تعلیم ضروری ہے۔ جس مسجد میں مکتب نہیں، جس کے گھر کا بچہ مکتب نہیں پڑھتا، گویا کہ وہ گھرانہ بانجھ ہے۔ جیسے جس عورت کی اولاد نہ ہو اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے، اب اس کی کوئی نسل نہیں چلتی ہے، ایسے ہی اگر ہمارے گھروں کے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے دینی تعلیم نہ سیکھتے ہوں، ہمارے ساتھ مسجدوں میں آ کر نماز نہ پڑھتے ہوں، ہمارے طرح داڑھی کرتا پائجامہ جبہ ان سب چیزوں کو پسند نہ کرتے ہوں، ایکٹرز کو، ہیروؤں کو، فلموں کو اور وی آئی پیز کو وہ آئیڈیل بناتے ہوں، تو گویا کہ ہمارے جیتے جی ہماری نسل بانجھ ہو گئی۔ یہ ہماری نہیں رہی، یہودیوں کی ہو گئی، عیسائیوں کی ہو گئی، غیروں کی ہو گئی۔ وہ پھلی ہماری گود میں ہے لیکن فکر یہودیوں کی ہے، فکر عیسائیوں کی ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص اب تک جو ہندوستان میں اسکولوں میں جو سلیبس چلا وہ لاٹ میکالے کا تھا۔ انگریز دنیا سے جاتے وقت اسکولوں کا جو سسٹم یہاں بنا کر گیا تھا وہ لاٹ میکالے کا سسٹم تھا، جس کی وجہ سے عصری تعلیم پڑھنے والے پورے مسلمان نہیں بن سکے، پورے کافر نہ بن سکے تو پورے مسلمان بھی نہیں بن سکے۔ بالعموم اب جو سلیبس شروع ہونے والا ہے وہ لاٹ میکالے کا نہیں ہے، وہ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی، جو ہندوؤں کا کٹر، بھارت کے رہنے والے کٹر ہندوؤں کا بنایا ہوا ہے، برہمنوں کا بنایا ہوا ہے، جس میں بچے کو کسی صورت میں مسلمان رہنے دینا نہیں ہے، اسے پکا ہندو بنا دینا ہے۔ وہ سلیبس اسکولوں میں پڑھایا جائے گا۔ اب آگے ہماری یہ نسل اسکول پڑھنا بھی ضروری ہے اور اپنا ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اسکول کا انتخاب بھی اچھا کرنا ہوگا۔ غیروں کے اسکول، عیسائیوں کے اسکول، کٹر فرقہ پرست لوگوں کے اسکول، وہاں صرف اس واسطے کہ تعلیم اچھی ہے۔ تعلیم اچھی ہونے پر ایمان کا سودا کر لینا، اسلام کا سودا کر لینا۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے چاہے کافر ہو، میرا بچہ انجینئر بن جائے چاہے وہ مسلمان نہ رہے، تو اللہ کے بندوں ایسے کافر ڈاکٹروں سے اسلام مسلمان ڈاکٹر کی کیا امید رکھو گے؟ ایک اور ہندو ڈاکٹر سماج میں آ جائے گا، ایک اور دہریہ ڈاکٹر سماج میں آ جائے گا۔ اس لیے اسکول کا انتخاب بھی اسلامک کرو، مسلم مینجمنٹ والے اسکول کا انتخاب کرو، اور جن کے پاس دولت ہے وہ وینچر بنانے سے زیادہ اسکول قائم کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کا 100% اہتمام کرو۔ اور دوسری چیز ہے لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت۔ لڑکوں کی تعلیم و تربیت سے بھی زیادہ لڑکیوں کی تعلیم تربیت ضروری ہے۔ اسی کو مثال میں کہا گیا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ ایک بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، پڑوس ملک کے رہنے والے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعوت تبلیغ کے ذمہ دار بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، سنو، اگر تمہارے سارے مرد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک بن جائیں۔ حضرت حسن بصری بصرہ کے رہنے والے وہ تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، ازواج مطہرات کے گھر میں پلے بڑے ہیں۔ اتنے نیک بن جائیں جیسے حضرت حسن بصری ہے، پھر بھی تمہارا سماج دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری عورتیں دیندار نہ ہو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، اگر تمہارے مرد حسن بصری بن جائیں، تمہاری عورتیں رابعہ بصریہ جیسی نیک بن جائیں، پھر بھی تمہارا سماج دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ بن جائیں۔ سماج کے دیندار بننے کے لیے مرد کا، عورت کا، بچوں کا دیندار بننا ضروری ہے۔ اسے سمجھو، ایک بڑے سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا ہے، تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم بنا کے دے دوں گا۔ یہ قوم کے بننے میں ماؤں کے بننے کا بڑا دخل ہے۔ جس قوم کی مائیں فیشن پر
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب حجاج بن یوسف نے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا اور لاش پھانسی پر لٹکی ہوئی ہے، 1-2 دن گزر رہے ہیں، ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو حجاج نے پھانسی پر لٹکا دیا ہے، تو غم کرنے، افسوس کرنے، رونے، واویلا کرنے کے بجائے اس بہادر ماں نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا ہے کہ اسلام اور دین کی خاطر قربان ہو جائے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کی خاطر دودھ پلایا ہے کہ یہ اسلام اور دین کی خاطر قربان ہو جائے۔ تو ماؤں کی تربیت عزائم بلند ہوں تو بچوں کی بھی ویسی تربیت کرتے ہیں۔ کسی نے فرمایا اگر قوم بدلنا ہو تو پہلے عورتوں میں تبدیلی لاؤ، عورتوں میں تبدیلی کے بغیر قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ مرد کا دین علماء کی صحبت سے، بزرگوں کے ارشادات سے، جمعہ کے خطابات سے وہ گھر کی دہلیز تک رہے گا، گھر کی دہلیز میں عورت کی ہی چلتی ہے۔ اب دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر جتنے رسومات ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، جوڑا جہیز کی رسمیں، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، شکرانے کی رسم، جلوے کی رسم، صدواسے کی رسم، یہ سارے رسمیں جو کچھ بھی چل رہی ہیں اس میں 90% عورتوں کا دخل ہے۔ بوڑھی ہو چکی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، بی پی شوگر ہائی لیول کو پہنچ چکا ہے، اس کی بھی خواہش ہے اپنے نواسے کا صحرا دیکھنا چاہتی ہے، اپنے نواسے کی ہلدی کی رسم دیکھنا چاہتی ہے، اپنے نواسے کو اسٹیج پر بٹھا کر رسومات اور پھول کا ہار پہنانا چاہتی ہے۔ بڑھاپے میں گناہ کر کے مر رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے، اسی طرح ظالم سماج کے سامنے سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے مشورے عورتوں کے فیصلوں پر ہوں، جب تمہارے مالدار کنجوس اور بخیل بن جائیں، اور جب تمہارے حکمران ظالم بن جائیں، تو پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے دفن ہو جانا بہتر ہے۔ کہ تمہارا مالدار کنجوس بن گیا، تمہارا حکمران ظالم بن گیا، اور تمہارے گھروں کے فیصلے مردوں کے ہاتھ سے نکل کے عورتوں میں چلے گئے۔ اور یہ شادی بیاہ کے تمام رسومات عورتوں کے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب تربیت ہوتی ہے تو پھر ان ماؤں میں وہ تبدیلی آتی ہے۔ قریب کی بات ہے، حیدرآباد کی ایک خاتون، جب اس سے کہا گیا کینسر کی مریض ہے، پیٹ کا کینسر ہو گیا، گھر میں 100 بچوں کا مکتب چلاتی ہے، صبح سے شام تک 100 بچوں کو پڑھاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اب تمہیں ریسٹ لینا ہوگا، زیادہ بات کرنا، زیادہ کام کرنا، اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے، اس لیے یہ مکتب بند کرو، یہ پڑھانا بولنا بند کرو۔ تو اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ اگر میں پڑھانا چھوڑ دوں گی تو بیماری کم ہو جائے گی، 2 سال جینے کے میں 4 سال جی لوں گی، اور اگر میں پڑھاتی رہوں گی تو 4 سال میں مرنے کے 2 سال میں مر جاؤں گی، 2 سال میں مرنے کا 1 سال میں مر جاؤں گی۔ وہ خاتون کہتی ہے خاموش رہ کر 2 سال کی عمر بڑھا لینے سے پڑھاتے ہوئے، قرآن مجید بچوں کو سکھاتے ہوئے جلدی مر جانا گوارا ہے، قرآن سکھاتے ہوئے مر جانا گوارا ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر جینا گوارا نہیں ہے۔ کتنی عورتیں مدرسے میں بچی کو داخلہ کیا گیا، 2 بہنوں نے مدرسہ پڑھا، دونوں حافظہ بن گئی، عالمہ بن گئی، باپ نہیں سدھرا، ماں نہیں سدھری، ماں باپ نے بیٹی کے حافظہ بنانے کا شوق پورا کر لیا۔ ہم یہی کہتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے بعد مدرسہ آیا کرو، بچوں کی تعلیمی کیفیت معلوم کیا کرو، اساتذہ سے محبت تعلق رکھو، بچوں کے سدھرنے کے ساتھ ماں باپ کا بھی سدھرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے 6 سال بچی مدرسے میں پڑھتی ہے، 5 سال پڑھتی ہے، دیندار بنتی ہے، باپ اس کی شادی میکینک سے کر کے دیتا ہے، ٹیلر سے کر کے دیتا ہے، اب وہ
پڑھی ہوئی بچی، اس کے پاس جانے کے بعد ایسا ماحول ملتا ہے کہ نہ قرآن پڑھنے کا نصیب، نہ پڑھانا نصیب، نہ مکتب چلانا نصیب، بلکہ الٹا اس عالمہ حافظہ پر ظلم کیا جاتا ہے۔ نتیجے دونوں سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جاہل ہے، یہ عالم ہے، سیٹ نہیں ہوا، خلا طلاق ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر بدنام اسی بچی کو کرے گا کہ پڑھی لکھی بچیوں سے شادی نہیں کرنا، ان سے خلا طلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اس کے لائق کے حساب سے پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا دیکھتے، وہ جانے کے بعد اپنے محلے کی عورتوں کو مکتب پڑھاتی، اپنے محلے کی اپنے خاندان کی عورتوں میں تعلیم اور اجتماع کرتی، وہ موقع ان بچیوں کو نہیں دیتے ہیں، ماں باپ جاہل ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اب ان دو بچیوں کے عالمہ حافظہ بننے کے بعد باپ نے دونوں کا رشتہ طے کیا، اب پورے گھر کو سجایا، رسومات پورے، حتیٰ کہ ڈی جے باجا ویڈیو سب رکھا۔ بیٹیوں نے کہا ابو جان ہم آپ کو ان رسومات سے منع نہیں کر سکتے، آپ ہماری سننے والے نہیں ہیں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہم دونوں کو اللہ کے لیے وقف کر دو، ہمیں واپس مدرسہ بھیج دو، ہم بغیر شادی کے جی لیں گے لیکن رسومات والی شادی نہیں کریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے بینڈ باجا بجا لو، آپ اپنی مرضی سے ڈی جے بجا لو، لیکن ہمیں بخش دو، ہمیں مدرسہ واپس بھیج دو، ہم شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ باپ کو ان بیٹیوں کی بات دل پر لگی، سب رسومات ختم کرایا، حضرت سے رابطہ کیا اور کہا کہ سارے رسومات ختم ہیں، آپ کی نگرانی میں نکاح کرایا جائے گا، کوئی رسم و رواج نہیں ہوگا۔ بچیوں کی تربیت ہوتی ہے تو خاندان سدھرتا ہے۔ آج بگڑی ہوئی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو مائیں بگڑی ہوئی بنتی ہیں، بگڑے ہوئے لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بگڑا ہوا باپ بنتا ہے۔ شادی کے قابل نہیں، شادی ہو گئی، باپ بننے کے قابل نہیں، باپ بن گیا، ماں بننے کے قابل نہیں، ماں بن گئی، لیکن ماں کی ذمہ داریاں ادا کرنا نہیں آتا، باپ کی ذمہ داریاں ادا کرنا نہیں آتا، اولاد کو عزت دینا نہیں آتا۔ یہ سمجھو جو بھی ہو، بچہ چھوٹا ہی کیوں نہ صحیح، ہر شخص کی ایک عزت ہوتی ہے، اگر اسے بچنے میں انسلٹ کرو گے، بے عزتی کرو گے، اس کی ہمت افزائی نہیں کرو گے، تو پھر اس بچے کی ترقی میں رکاوٹ خود اس کا باپ ہے، اس بچے کی ترقی میں رکاوٹ خود اس کی ماں ہے۔ بچے جو بھی کام کر رہے ہوں انہیں دعائیں دو، ان کی ہمت افزائی کرو، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ اپنا تو حق ادا نہیں کیا اور بچوں سے شکایت ہے کہ بیٹا میری نہیں سنتا ہے، بیٹے کو سننے کا موقع تو دیتا، بیٹے کو عزت کر کے دل میں جگہ تو بناتا۔ جہاں ایک طرف ماں باپ کے حقوق کی بات دسیوں بار جمعہ کے بیانات سے ہم نے علماء کی زبان سے سنی ہے، وہاں پر ایک طرفہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو ان کی ذمہ داریوں کا حق احساس نہ دلایا گیا کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس واسطے ہر باپ اپنے باپ ہونے کو دکھاتا ہے لیکن اپنے باپ ہونے کا فریضہ ادا کرنے تیار نہیں ہے۔ ان بچوں کو دینی تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ پڑھنے کے بعد ان کو خدمت کے میدان میں دعائیں کرنا اور ان کو ان میدانوں میں ہمت افزائی کرنا، ہاتھ بٹانا اور کم از کم ان کی محنتوں سے خوش ہونا، یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اس لیے بزرگوں، دو کاموں کا اہتمام کرو، ایک اپنے بچوں کو مکتب کا نظام مضبوط کرو، دوسرا اپنی لڑکیوں اور خواتین کے لیے مومنہ کورس کہ شادی سے پہلے شادی کی ذمہ داریاں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، سسرالی ذمہ داریاں، یہ سکھا کر بھیجو۔ بغیر سکھائے کہ اپنے بیٹے کو سائیکل نہیں دیتے، بغیر سکھائے کہ اپنے بیٹے کو دکان کی چابی نہیں دیتے، بغیر سکھائے کہ اپنے بیٹے کو اپنی آفس اور کمپنی حوالے نہیں کرتے، بغیر سکھائے کہ اپنی اولاد کو شادیاں کر کے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کھلا طلاق آئے دن، لڑائی جھگڑے آئے دن، مہیلا منڈل، کورٹ کچہری، دوہری کیس، یہ سب ہمارے سماج میں پنپتے جاتے ہیں۔ گالی میں طلاق، مذاق میں طلاق، وائس میسج میں طلاق، ٹیکسٹ میسج میں طلاق، واٹس ایپ سے طلاق، یہ سب حالات لڑکیاں خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی آزادانہ زندگی جینا چاہتی ہیں، بے حیا
اس لیے اپنی لڑکیوں کی تعلیم کا اہتمام، ان کی تربیت کے لیے ان مدارس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے، اب تک ہم اور آپ نے سنا مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ وبا، یہ بلا کب اور کیسے بند ہوگی؟ کیا صرف رونا روتے رہنے سے بند ہو جائے گی؟ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنی بچی پر نگاہ، اینڈرائڈ موبائل دلا کر آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت، انٹرنیٹ آزاد استعمال کرنے کی اجازت، فیس بک پر پیج بنانے کی اجازت اور انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز اپلوڈ کرنے کی اجازت، نئے نئے گروپس میں ایڈ ہو کر لڑکوں سے چیٹنگ کرنے کی اجازت، اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرنے تیار نہیں، واٹس ایپ گروپ میں کس میں ایڈ دیکھنے تیار نہیں، لڑکی غیر شادی شدہ اپنا لاک رکھتی ہے اپنے موبائل میں، باپ اور ماں کو دکھانا نہیں چاہتی ہے۔ یہ سب اگر توجہ نہیں رکھی جائے گی تو پھر خون کے آنسو روئیں گے، عزت واپس نہیں آئے گی، بیٹیاں واپس نہیں آئیں گی۔ صرف علماء کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے میری بیٹی کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، ان دعاؤں سے بھی زیادہ تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نوالا سونے کا کھلاؤ، لیکن نگاہ شیر کی رکھو کہ کہاں جاتی ہے، کب آتی ہے، موبائل کتنی دیر استعمال کرتی ہے۔ جھوٹا، اندھا، دھوکے کا بھروسہ مت کرو کہ میری بیٹی ویسی نہیں ہے، میرا بیٹا ویسا نہیں ہے۔ صفائی بیان کرنا چھوڑو، صفائی اپنی خود بیان نہ کرو۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو فرشتہ نہ کرو، فرشتہ کون ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تربیت کی ذمہ داری پوری کرو۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہ مدارس جو پہلے سے چل رہے ہیں یا وہ مدارس جو محنت کے میدان میں نئے آئے ہیں، معلومات کر کے، تحقیقات کر کے ان مدارس میں اپنی لڑکیوں کو اور اپنی خواتین کو تعلیم دلانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔